خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ، توبہ کے فضائل۔ کیا ہوتی ہے، ہم کیوں کرتے ہیں اور ہمارے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ آئیں ہم اپنے عالم دین سے اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ یہاں ہیں علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب، جن کو آپ ہمارے ساتھ پہلے رمضان سے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہیں علامہ بلال فاروقی صاحب۔ آئیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ اللہ کے کرمات کی دعا۔ جی آپ ہمیں بتائیں کہ توبہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہمیں کس طرح کرنی چاہیے، اور کیا ہم کیوں کرتے ہیں توبہ، کیا اس کی فضیلت ہے؟ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بی بی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور عصر حاضر کا سوال ہے۔ ابھی تک امت مسلمہ اس چیز سے ناواقف ہے کہ یہ توبہ ہے کیا، اور توبہ کا مفہوم کیا ہے، اور توبہ کن کن کنڈیشنز میں جی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ توبہ کا عام فہم ترجمہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں فلسفے میں اور منطق میں اور علم کلام میں عوام الناس کو الجھانا نہیں چاہتا۔ توبہ کا بالکل آسان ترجمہ میں یہ کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنے کیے پہ نادم ہو، اور جب ندامت ہو اسے، اور اس کا نفس یہ کہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، تو اس ندامت کے بعد اللہ سے رجوع کرنے کا نام ہے توبہ۔ جب انسان کو یہ ذہن میں آئے کہ میں مجرم ہوں، میں نے جرم کیا ہے، اور وہ کب کہے گا؟ جب اس کا ضمیر اس سے کہے گا۔ اللہ نے انسان اور جانور میں ویسے تو تمام چیزیں مشترک رکھی، بے شک، جانور کھاتا بھی ہے، جانور سوتا بھی ہے، جانور گھومتا بھی ہے، جانور کو ہر چیز کی طلب ہوتی ہے۔ مگر اگر میں آپ سے ایک بڑا آسان سا سوال کروں، بہت تاکہ عام فہم لوگ بھی سمجھ جائیں، کہ کوئی جانور مجھے لات مار دے اور میں ڈنڈا لے کے اسے مارنا شروع کر دوں، تو بیٹا فوراً آپ یہ کہیں گے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں کہوں گا اس نے مجھے لات ماری۔ آپ کہیں گے اسے عقل تو اللہ نے دی نہیں۔ اگر اسے اللہ نے عقل دی ہوتی تو یہ پہچانتا کہ آپ مولانا ہیں، آپ کی عزت کرتا۔ یہ جانور ہے مولانا، انسان تھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو عقل دے کے ایک یونیک منزل پہ پہنچا دیا، اور عقل دینے کے بعد دو راستے دے دیے۔ خیر کے راستے پہ چلو گے تو اللہ راضی ہوگا، شر کے راستے پہ چلو گے تو سزا ملے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر عقل نہ ہوتی انسان کے پاس تو قیامت کے دن انسان کہہ سکتا تھا کہ پروردگار میں کیا کرتا، میں توبہ کیسے کرتا، میرے پاس تو عقل ہی نہیں تھی۔ ایک تو یہ چیز سمجھ لیجیے، اور بیسک یہ کہ جتنے انبیاء آئے، جتنی کتابیں لے کے آئے، تورات انجیل زبور جتنی بھی آئیں، اور بھی آسمانی صحیفے آتے رہے، جب تک کتاب رہی تب تک ہادی رہا۔ کتاب گئی، ہادی گیا، کتاب گئی۔ بے شک۔ اب قرآن مجید الف لام سے والناس تک قیامت تک ہے، نہ اس کے زیر میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، نہ زبر میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ کا قانون کیا بنا کہ کتاب کے ساتھ وارث کتاب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب اس تھیوری کو یہاں لے آتے ہیں، اگر کتاب موجود ہے تو جس کے قلب پہ آئی ہوگی معلم، اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بے شک۔ تو اب سرکار بھی موجود ہیں، تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ توبہ کیا ہے؟ جی توبہ وہ ہے کہ جب ایک منٹ میں انسان توبہ کرے تو زندگی بدل جاتی ہے انسان۔ ایک لمحے میں عبادت کا انحصار نہیں ہے، نمازوں کا انحصار نہیں ہے، وہ اپنی جگہ محترم ہے، مگر اگر ایک دفعہ انسان یہ نادم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک آنسو ندامت کا گرا دے کہ توبہ کرنی ہے۔ میں بڑی آسان سی مثالیں دے رہا ہوں، میں کوئی زیادہ الجھا نہیں رہا ہوں۔ ایک واقع کربلا میں ایک شخص تھا، حر ابن ریائی، ٹھیک ہے نا؟ اس نے امام حسین کا راستہ روکا تھا، فرض لگام پہ ہاتھ ڈالا تھا، راستے میں پانی ختم ہو گیا تھا، تو امام حسین نے حکم دیا کہ صرف حر کو پانی نہیں پلاؤ، اس کی جانوروں کو بھی پلاؤ، اور جب تک جانور خود منہ نہ ہٹا لیں جب تک تم وہ نہیں کرنا۔ کربلا میں آ گیا، یزید کے لشکر میں تھا،
صبح عاشور ہوئی، دل میں خیال پیدا ہوا، ضمیر جاگا کیا بات، کہ توبہ کروں اور فرزند رسول کی جا کے نصرت کروں۔ یہ توبہ کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ کہاں تھا؟ جہنم میں تھا، جہنم میں تھا، یزید کے لشکر میں تھا۔ جی بیٹے سے کہا بیٹا میں جا رہا ہوں، کہا کہاں؟ کہا میرا ندامت ہے، میں توبہ کروں گا، امام حسین کے پاس جاؤں گا۔ بیٹے نے کہا پھر مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، میں بھی چلوں گا۔ غلام سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا۔ غلام کہتا ہے جب تک دوزخ میں رہے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو چھوڑے جا رہے ہو۔ آپ نے دیکھا ایک لمحے میں یزید کے لشکر سے ادھر آئے، حر تھے، قیامت تک حر سے حر علیہ السلام بن گئے۔ کیا کیا؟ توبہ کا جذبہ دل میں پیدا ہوا۔ تو جب توبہ انسان کو ندامت ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کیا، اور توبہ کا فلسفہ یہ بھی بتا دوں، توبہ اس بات چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح جرم کیا توبہ کر لی، دوپہر کو پھر وہی جرم دوہرا دیا۔ اللہ کہتا ہے توبہ کا فلسفہ یہی ہے کہ جو کام جس پر تم نادم ہو، ایک دفعہ توبہ کر لی تو اب قیامت تک اس کام کو دہرانا نہیں ہے، ورنہ توبہ کا مفہوم اور مقصد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمارے علامہ صاحب بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں توبہ بہت زبردست بات، یہ توبہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ اللہ رب العزت کے سامنے جا کر، ایک ہوتا ہے توبہ کرنا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ توبہ یہ کہ آپ نے اپنے دل میں شرمندگی کا اظہار کیا اور اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ توبہ کی فضیلت کیا ہے۔ توبہ کی فضیلت قرآن پاک میں ہے اور حدیث پاک میں بھی ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر 40 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع فرمایا۔ اب جمع کیا اور اللہ پاک سے دعا مانگی، تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ بارش نہیں عطا کروں گا، تمہاری قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے۔ اور وہ جو بندہ نافرمان تھا اس نے دل میں اس نے پہلے ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اس کو پتہ چل گیا۔ ہر بندہ اپنا امتحان لے سکتا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے۔ تو اس انسان نے دل کو، سر کو جھکا کر دل میں ذرا سی شرمندگی کا مظاہرہ کیا، اللہ پاک نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اسی کے توسل سے بارش عطا فرما دی۔ اور آپ دیکھیں جب بارش عطا ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کوئی شخص یہاں سے اٹھا تو نہیں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرا نافرمان یہاں سے جائے گا تو بارش عطا کروں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کوئی شخص یہاں سے اٹھا تو نہیں ہے؟ تیری رحمت برسنا اسٹارٹ ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے میں اس کے لیے بارش نہیں عطا کرا تھا، اب اس کے وسیلے سے بارش عطا کی ہے۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ وہ بندہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ 40 سال تک نافرمانی کرتا رہا، نام نہیں بتایا، اب توبہ کر لی، اب نام بتاؤں گا میں۔ دیکھیں توبہ کرنا ایک الگ چیز ہے، دل میں شرمندگی کا اظہار کیا، 40 سال تک نافرمان ہے، 40 سال کے بعد وقت کتنا لگا، صرف دل میں شرمندگی کا اظہار کیا، اللہ پاک نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اسی کے وسیلے سے بارش اسٹارٹ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ بہت سارے کام آسان ہیں، لیکن میں آپ کو ایک کام آسان کام بتاؤں۔ ماں جب ناراض ہوتی ہے تو ماں کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے، ماں کو منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور جب دیکھیں جب ماں ناراض ہوتی ہے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاتی، بیٹی سے کہتی ہے کہ جاؤ بیٹے کو کھانا دے کر آؤ، بیٹے سے کیا کہتی ہے کہ جاؤ کھانا دے کر آؤ، وہ ناراض ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور بات، ماں کو منانا بھی مشکل ہے، ماں کے آگے جا کر رونا پڑتا ہے، تھوڑا سا اظہار کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے۔ اللہ پاک کے آگے معافی نہیں مانگنی پڑتی بلکہ شرمندگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، اللہ پاک مان جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام ہے اللہ پاک کو منانا۔ اور جب ماں ناراض ہوتی ہے تو ماں زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ بیٹے کو بھگا دے گی۔ جب بیٹے کو گھر سے بھگا دے گی، بیٹا گھر کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کہے گا ماں پوری دنیا میں میرے علاوہ آپ کا کون ہے؟ پھر ماں اس کو سینے سے لگا کر چوم کر کہے گی ہاں تو ہی میرا بیٹا ہے۔ اور ہمیں چاہیے، ہم صرف اللہ پاک سے ایسے مانگتے ہیں، ایک مطلب ہم نے ایک رواج ہے یا اللہ تو عطا فرما دے، ہم دل سے نہیں مانگتے۔ ڈاکٹر صاحبہ، باجی صاحبہ، مجھے اگر کسی انسان سے 50,000 روپے کی ضرورت ہے تو اس کو میں فون کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے فون پہ بات کر لیں، نہیں، میں کہوں گا آپ مجھ سے ملاقات کریں، ملاقات ہوگی، چائے پئیں گے، اس کو ہم پورے حال احوال سنائیں گے، گھر کے حالات سنائیں گے، سارے دکھڑے سنائیں گے، اس کو مطمئن کریں گے ہم، پھر اس سے ہم مانگیں گے پیسے۔
کیا یہ ہم نے اس سے پیسے مانگنے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ پاک کو مطمئن کیا؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے ہر کام کو اپنے مزاج کے مطابق کیا. قرآن پاک کو رمضان شریف میں پڑھا مزاج کے مطابق، اللہ پاک کو منایا مزاج کے مطابق. رمضان شریف ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، ہم نے عبادت اسٹارٹ کر دی، پھر اس کے بعد شب معراج، مطلب ہم نے عبادت کو بھی ایک رواج میں چینج کر دیا. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ہم اللہ پاک کو راضی نہیں کر رہے ہیں. یہ مولانا نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں یہاں ایک چیز کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ توبہ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ گناہ جو ہیں دو قسم کے ہیں، ایک گناہان کبیرہ ہیں اور ایک گناہان صغیرہ ہیں. کبیر کہتے ہیں بڑے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. تو گناہان کبیرہ جو ہیں وہ علماء نے بیشبہ 44 کہیں 43 کہیں 40 جو ہمارے معاشرے میں زیادہ تر رائج ہے. تو جو گناہان کبیرہ ہے اس کے لیے علماء اور فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی بھی توبہ قبول ہوگی گناہان کبیرہ کی، مگر اس کی 7 برس جو ہے قیامت کے دن ہوگی. مگر گناہان صغیرہ جو ہم کرتے ہیں، بعض ایسے انجانے میں ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں جی کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے. تو گناہان صغیرہ جو ہیں وہ توبہ کے ذریعے سے معاف ہو جاتے ہیں. یہاں ایک اہم چیز جو ہے وہ چینل کے توسط سے دے دوں کہیں وہ رہ جائے کہ توبہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات ہی تک نہ پہنچے، صرف توبہ تک ہم رہ جائیں. آپ کی توبہ میں، انبیاء کی توبہ میں، اولیاء اوصیاء کی توبہ میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. بے شک. مثال کے طور پہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے جی کہ اللہ نے کہا تھا کہ تو نبی جو ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے. نبی ایک تو غلطی نہیں کرتا. سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجیے کہ نبی جو ہے ہمارے یہاں ایک دم کہہ دیا جاتا ہے نبی غلطی نہیں کرتا. نبی جو کچھ کرتا ہے اسے ترک اولا کہتے ہیں. وہ مشیت خداوندی کا نمائندہ ہے. وہ آپ کو سبق دینے کے لیے بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایسا کرو، کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. جناب ایوب علیہ السلام ہو، جناب یوسف علیہ السلام ہو، جناب ادریس علیہ السلام ہو، جن بھی نبیوں نے، قرآن مجید میں 28 کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا، جن نے جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جن نے توبہ کی، وہ توبہ غلطی پر نہیں کی تھی، وہ ترک اولا کیا تھا، مشیت ربی تھی. آپ کو بتانے کے لیے اگر نبی توبہ نہ کرتا تو ہمیں توبہ کا سلیقہ کیسے آتا؟ بے شک. ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ توبہ ہے. دوسری توبہ جو ہم کرتے ہیں، ہم عام انسان گناہ گار، اولیاء اللہ جو توبہ کرتے ہیں، جن کے پاس عرفانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ان کی توبہ میں اور ہماری توبہ میں فرق ہے. بہت فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اولیاء جو توبہ کرتے ہیں ان کی توبہ کی جو ہے کنڈیشن اس لیے الگ ہے کہ وہ اللہ کی عرفانیت کی منزل پہ ہوتے ہیں. بے شک. وہ اگر کہیں غلطی کر لیتے ہیں کبھی، خدا نہ خواستہ، اور اس کی توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، کیونکہ قربت ہوتی ہے. ہم عام انسان جب توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب ہمارا نفس ہم سے کہتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ میں مثال دے دوں، بات ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پورے انسانیت کی جان بچائی. اب اگر کوئی قتل کر دیتا ہے بے گناہ کسی کو اور اس کے بعد توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. یا تو قرآن نے کہا قصاص دے، بالکل ٹھیک ہے نا، قصاص دے پھر توبہ کرے، پھر توبہ قبول ہوگی. قاتل کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جھوٹے کی توبہ قبول نہیں ہوگی، چور کی قبول نہیں ہوگی، ماں باپ کا حق کھانے والے کی، یتیم کی، یہاں تک کہ یتیم اور مسکین بیوہ کی جو حق کھا جاتے ہیں اور اس کے بعد نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں، تو نہیں، جب تک حق نہیں دیں گے جب تک توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو ایسے گناہ، مائنر گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ہمیں بے دھیانی میں ہو جاتے ہیں. کسی کا دل توڑ دیا، کسی کی توہین کر دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، ٹھیک ہے نا. جب یہ توبہ کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور ہمارے آنکھ سے آنسو گرتا ہے،
ادھر آنسو کا گرنا ہے، ادھر اللہ کی رحمت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ سے۔ تو جیسے ہماری ڈیلی ہم کرتے ہیں، جیسے کیونکہ ہم تو ایسے لوگ ہیں کہ جو ہم دن میں 10 گناہ تو کرتے ہی ہوں گے، اس سے بھی زیادہ کرتے ہوں گے، مگر توبہ جو ہے وہ کم کی ہی کرتے ہیں۔ تو اگر جیسے ہم نے جیسے ابھی روزے رمضان ہے، تو اگر اس میں ہم نے پانی پی لیا، ایسا کر لیا، تو ہم تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں۔ مگر اگر ہم نے اس میں کسی کو دھوکہ دے دیا اور ہمیں بعد میں ریئلائز ہوگا کہ نہیں یار ہم نے یہ غلط کیا، اور پھر ہم اگر کہ جو ہے وہ توبہ کریں، تو پھر ہمارے کیا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو ہیں چیزیں، ایک ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ۔ ایک انسان ہے وہ 10 سال سے اللہ پاک کا نافرمان ہے، اس نے لوگوں کا دل بھی دکھایا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے بھی کیے، لوگوں کا قرض لے کے بھی کھا چکا ہے۔ اب 10 سال کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں توبہ کر لوں۔ اب اس نے اللہ پاک سے توبہ کر لی، لیکن جو اس نے لوگوں کے حق کھا لیے وہ اس کو ادا کرنے ہیں۔ اللہ پاک بھی راضی تب ہوگا جب وہ حقوق العباد مکمل کرے گا۔ جس کی اس نے زمین لی اس کو زمین واپس دے گا، جس کا اس نے قرض لیا اس کو قرض واپس کرے گا، پھر جا کے اللہ پاک اس سے راضی ہوں گے۔ اور ہمارا المیہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے اخلاق میں تو بالکل 0/0 ہیں، لیکن ان کے آپ جو نا عبادت چیک کریں، 5 وقت کی نماز ادا ہو رہی ہے، سب کچھ رمضان شریف میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، ہر سال حج بھی ہو رہا ہے، عمرہ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دل دکھایا ہوا ہے لوگوں کا۔ ملازم ان سے خوش نہیں ہے، ڈرائیور ان سے خوش نہیں ہے۔ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، دیکھیں آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی نماز، کچھ بھی سب کو سائڈ پہ کریں، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہوا لگے، اللہ پاک آپ سے ناراض ہوں گے۔ اللہ پاک پھر وہ حج، وہ نمازیں آپ کی عبادت نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک یہ فرماتا ہے میرے بندے کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اچھا، اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی مطلب انہوں نے کر دی ہے، جیسے دھوکہ دھڑی ہو جاتی ہے، بہت جگہوں پہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے لے لیے اور سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا، بیچارے کہ پتہ ہی نہیں چلا کس نے کیا، تو پھر وہ بندہ کیسے توبہ کرے؟ مطلب سامنے والے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس نے جو ہے وہ فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ، تو جو بندہ جس نے فراڈ کیا ہے، تو وہ بندے کو بعد میں اگر 10 سال بعد، 20 سال بعد، یا بیماری کی حالت میں، زیادہ تر تو بیماری کی حالت میں یاد آتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا تھا، تو پھر وہ کیا کرے؟ دیکھیں، جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے نا اور روح موجود ہے، تب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے، کیونکہ اللہ عادل ہے نا۔ بے شک، بیمار ہو یا آخری سانسیں بھی چل رہی ہوں، تب تک اللہ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ مگر آج ان رمضان کے دنوں میں، کیونکہ یہ وہ رمضان ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے اسی رمضان میں ہے، امام حسن کی ولادت اسی رمضان میں ہے، فتح مکہ اسی رمضان میں ہے، جنگ بدر اسی رمضان میں ہے، حضرت علی علیہ السلام کی شہادت اسی رمضان میں ہے، اور پھر لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح کہ جبرائیل نازل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہ قرآن مجید نازل ہوا اس مہینے میں۔ تو اللہ نے اس مہینے کو اس لیے افضلیت دی ہے کہ اس مہینے میں اللہ جو ہے کھول دیتا ہے توبہ کے دروازے۔ اب ہم سیکنڈ عشرے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ بھی اینڈ کی طرف جا رہا ہے، تو حدیث میں ہے کہ جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے تو ندا دیتے ہیں فرشتے، کوئی ہے توبہ کرنے والا؟ فرشتے آواز دے رہے ہیں انسان کو، کوئی ہے مغفرت مانگنے والا، کوئی ہے توبہ کرنے والا، کوئی ہے اللہ کا دروازہ کھٹکانے والا؟ یعنی صبح فجر تک یہ آواز گونج رہی ہوتی ہے ملائکہ کی کہ کوئی ہے آئے مانگے تو میں دوں۔ اللہ کہتا ہے کوئی ہے مغفرت مانگے میں دوں، کوئی ہے توبہ کرے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ مگر آج کا مسلمان دنیا میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ وہ توبہ کے مفہوم سے ناآشنا ہے۔ توبہ کا بیسک مفہوم یہ ہے کہ نادم ہو کر، پشیمان ہو کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے، مجرم بن کے اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے جائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو دنیا میں جب آپ جرم کرتے ہیں تو وہ کیا ہتھ کڑی لگا کے اور مجسٹریٹ کے پاس لے جاتے ہیں، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے۔ مگر اللہ نہ کوئی ہتھ کڑی لگاتا ہے، نہ اللہ کوئی سزا دیتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ آئے اور میری بارگاہ میں توبہ کرے۔ کتنا غفور الرحیم ہے خدا کہ وہ دروازے کھول کے ویٹ کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ویٹ نہیں کرتا، اللہ ویٹ کر رہا ہے
کہ آئے مجھ سے توبہ مانگے، رمضان اور میں اس توبہ میں اگر اس توبہ کو کامل کرنا ہے، ایک تو خالی توبہ ہے، جی ٹھیک ہے نا، بالکل، ایک تو خالی توبہ ہے نا کہ توبہ کر لی، اس توبہ کو کامل کرنا ہے، اور کامل سے ایک لفظ اور میں علامہ صاحب سے اجازت لے کے پڑھا دوں، کامل سے اکمل کرنا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو اب کیا کریں؟ ایک تو کامل کریں، اس کے بعد اکمل کریں، تو پھر توبہ کہاں جائے گی؟ جب ہم اپنی توبہ میں سرکار کا وسیلہ دیں گے، اہل بیت اور اصحاب کا وسیلہ دیں گے، پروردگار ہم نادم ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کا صدقہ موجود ہے، ان کے صدقے سے ہم شرمسار ہیں، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں، تو پھر انسان ایسا دنیا میں ہو جائے گا جیسے پیدا شدہ بچہ۔ اور یقین مانی جو اللہ کی طرف نادم ہوتا ہے نا، اور نادم اور سرشار ہو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ جو انتظار کر رہا ہو کہ میرا بندہ ہے، کتنا بد نصیب ہے وہ انسان۔ سرکار فرماتے ہیں، میں نے کہا تھا نا خطبہ شعبانیہ، رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے اصحاب بعفا شمع رسالت کے پروانے تشریف فرما ہوتے تھے اور سرکار خطبہ شعبانیہ دیتے تھے۔ سرکار کا جملہ ہے کہ کتنا وہ انسان ہے بد نصیب کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، خدا کی بارگاہ میں استغفار نہ کرے، خدا سے مغفرت نہ مانگے، خدا سے توبہ نہ کرے۔ خدا انتظار کر رہا ہوتا ہے، آؤ بندو میں تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ہم آپ کیسے پوچھیں گے کہ جو بھی ہم توبہ کرتے ہیں کسی کا دل دکھا کے یا کچھ بھی کر کے، بڑے سے بڑی چیز کر کے ہم توبہ کرتے ہیں، مگر اگر ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، سامنے والے کا دل دو ہو گیا ہے، تو پھر اگر سامنے والا ہمیں بتا رہا ہے تو ہم توبہ کریں، یا ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ کہ دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو انسان اگر کسی کے آگے جھک جائے میری خاطر، اگر اس کی عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن میں اسے اس کا اجر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا کسی نے دل دکھا دیا، اگر میں اس کے آگے جھک جاؤں یہ سوچ کر کہ اللہ پاک قیامت کے دن مجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا، تو دیکھیں اللہ پاک نے کیا اس کو مقام عطا فرمایا۔ دیکھیں آج اگر کسی نے میرا دل دکھایا میں خاموش ہو گیا، یہ بات اس کو 2 دن یاد رہے گی، 3 دن، 4 دن، 1 سال، 2 سال، 6 سال، 8 سال، لیکن جب تک دنیا میں ہے۔ لیکن آپ اس انسان کا مقام دیکھیں کہ اگر وہ چپ ہو گیا انسان اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن کتنا بڑا ہے، اللہ پاک نے اس کو صبر کا مقام عطا فرمایا، صبر کا بھی۔ اور ویسے دل جو ہے وہ کوئی گلاس تو ہے نہیں، جی یہ بات بھی نوٹ، ہاں، یا کوئی جگ تو ہے نہیں کہ وہ ٹوٹ جائے۔ ٹوٹ جاتا ہے۔ دل ٹوٹنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، دراصل یہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ دل توڑ دیا۔ یہ دل کیسے ٹوٹے گا بھائی؟ دل ٹوٹے گا تو انسان بچے گا ہی نہیں۔ دل ٹوٹتا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے انسان کی کسی بات سے اس کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے۔ جی جب انسان کے نفس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے، اور جب کسی کی طرف سے رنجیدہ ہوتا ہے انسان، تو اس کے جس نے رنجیدہ کیا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ گناہ لکھ دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اللہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ جب تک وہ آ کے اس سے معافی نہ مانگے تب تک اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ہمیشہ یہ آپ کے نیٹ ورک سے میں یہ پیغام دے رہا ہوں آج کہ توبہ کے فلسفے کو سمجھ لیجئے، بڑی آسان سا میتھڈ ہے اور بہت سی آسان سی تھیوری ہے۔ دل توڑا میں نے مفتی صاحب کا اور توبہ اللہ سے کر رہا ہوں، مال کھا لیا میں نے کسی اپنے بھائی کا، توبہ اللہ سے کر رہا ہوں، چوری کر لی میں نے کسی کی، توبہ اللہ سے کر رہا ہوں، جھوٹ میں نے کسی سے بول دیا، توبہ اللہ سے کر رہا ہوں، وعدہ خلافی بندے کی کر لی، توبہ اللہ سے کر رہا ہوں۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا فلسفہ یہی ہے، جس کا مال کھایا ہے پہلے وہ معاف کرے پھر خدا معاف کرے گا، جس سے وعدہ خلافی کی ہے پہلے وہ معاف کرے پھر خدا معاف کرے گا، جس کا دل توڑا ہے بقول آپ کے، آپ نے توڑ دیا تو اب میں وہی کہوں گا، جس کا دل توڑا ہے اس کے دل کو جوڑے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ پہلے اللہ نے قانون دیا ہے کہ پہلے انسانیت یعنی ایک معاشرے کی تشکیل اتنی اچھی کی ہے کہ اللہ نے حقوق دیے ہیں کہ پہلے جس سے صاحب معاملہ سے تو توبہ کرو،
پھر میرے پاس آپ ڈائریکٹ نہیں آتا. جی میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی جس کا آپ نے بہت اچھی طرح جواب دیا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں ایک نا بات اس میں جی ضرور کر دوں آپ کی سرپرستی میں. دیکھیں بات یہ کہ اب ہم اس کو اپنی لینگویج میں لے کے دل ٹوٹنا, پتہ تکلیف کب ہوتی ہے. دیکھیں تکلیف ہم سے پہلے جو علماء کرام گزرے, صوفیاء گزرے, انبیاء کرام گزرے, انبیاء کرام جب کسی قوم پر جاتے تھے تبلیغ کے لیے تو ان کے اوپر ان کی قوم کے بہت سارے وہ مشکلات تکالیف بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, بہت ہی زیادہ. جی بالکل. لیکن آج ہم دیکھیں اس کے مقابل ہمارے مقابل ہمیں تکلیف کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی دیکھیں انسان ہر تکلیف میں ٹوٹتا جا رہا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس دل میں نا اللہ کو نہیں بسایا. ہم اس دل میں جب اللہ پاک کو بسا لیں گے نا, دیکھیں ہماری امیدیں لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں. ہم اگر آج کسی کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کل کو وہ ہمارے ساتھ بھلا کرے گا, لیکن انسان ہے, اس انسان کو آپ نے نہیں بنایا کہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو تکلیف دے گا, آپ اس کا بھلا کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ میرا بھلا کرے گا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا. آپ جب اس کا بھلا کر رہے ہیں وہ تکلیف دے گا, آپ کا دل ٹوٹ جائے گا. آپ نے عید پر جانور لیا, آپ کی یہ سوچے کہ آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ پاک راضی ہو جائے. آپ نے یہ سوچا کہ چودھری صاحب, ملک صاحب, فلانا صاحب, وہ جو اس گلی کے کونے پہ رہتا ہے, وہ جو پچھلی گلی میں رہتا ہے, سارے تعریف کریں. اب دل میں یہ سوچ ہے کہ سارے تعریف کریں, جب کسی نے تعریف نہیں کی تو دل ٹوٹ گیا. تو ہماری یہ سوچیں, ہماری یہ امیدیں, ہماری یہ سب کچھ دنیا سے لو لگائی ہوئی ہے. جب ہماری یہ امیدیں اللہ پاک سے ہوں گی, دنیا میں جو بھی تکلیف آئے گی ہم برداشت کر جائیں گے. جس طرح انبیاء کرام کے ساتھ دنیا میں جو ظلم ہوئے, تشدد ہوئے, سب کچھ ان لوگوں نے برداشت کیا. کیوں؟ ان کے دل میں اللہ پاک تھے. ہمارے دل میں جب اللہ پاک ہوں گے, اس کے رسول ہوں گے, تو ہم یہ ساری چیزیں برداشت کریں. آخر میں یہ بھی آپ کے چینل کے ذریعے سے بتا دوں کہ توبہ کی کس طرح سے جائے. یہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ توبہ کیسے کریں. جی میتھڈ کیا ہے توبہ کرنے کا؟ کوئی طریقہ کار ہوگا نا. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو جناب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے کون سی دعا پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ انہوں نے کیوں پڑھی تھی؟ وہ تو معصوم تھے, نبی تھے. آپ کو بتایا تھا اللہ نے جناب یونس کے ان کلمات کو اتنا پسند کیا کہ اللہ نے کہا کہ یہ میرے سرکار نے فرمایا کہ یہ توبہ کا طریقہ اسم اعظم. کیا بات ہے. یعنی اسم اعظم ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ چلتے پھرتے توبہ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اللہ نے طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نماز توبہ پڑھیں, نماز توبہ پڑھ کے استغفار کریں, استغفر اللہ ہے, ٹھیک ہے نا, استغفر اللہ. جس کو بالکل عربی نہیں آتی, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہمیں بالکل آسان سا توبہ کا طریقہ بتا دیں رمضان میں, تو میں ان سے کہتا ہوں صرف یہ کہو, اور یہ بھی بتا دوں کہ کوئی توبہ, دنیا کی کوئی بھی توبہ اللہ کی بارگاہ میں, اس توبہ کے الفاظ کے ساتھ اگر درود شریف نہیں ہے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں. ٹھیک ہے نا. میں ان کو صرف یہ آسان سا آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ جن کو کچھ نہیں آتا, چلتے پھرتے یہ لفظ تو آتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ, اور یہ بھی نہیں آتا تو صرف استغفر اللہ ہی کہہ دیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں, یہ بھی توبہ قابل قبول ہوگی. اور معراج یہ ہے توبہ کی کہ اللہ کی بارگاہ میں طویل سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے باتیں کریں, سجدے میں اللہ سے باتیں کریں گے, رجوع کریں گے, آپ کی آنکھ سے آنسو گرے گا, وہ گناہ جو دانستہ غیر دانستہ ہوں گے وہ اللہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بہت اچھی بات بتائی ہے. توبہ کرنے کا طریقہ اور توبہ کیا ہوتی ہے ہمیں یہ بتائیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوں گے حاضر رمضان کے ساتھ.